ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل ڈائری آف ہوپ. بات کریں گے سیلف لو کے بارے میں، اپنے لیے ٹائم نکالنے کے بارے میں، خود کو ویلیو دینے کے بارے میں. اس کے کچھ ڈفرینٹ سٹیپس اور ٹیکنیکس ہیں جن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں. اپنے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے ٹائم نکالیں. جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گے، جب آپ خود پہ فوکس کریں گے، تب آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اس سے آپ اپنی تھاٹس، آپ اپنی ایموشنز اور جو ڈیزائر ہیں آپ ان پہ کام کر سکیں گے، ان پہ ورک کر سکیں گے آپ، اور بہت کچھ سیکھ سکیں گے. جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گے اور اپنی تھاٹس اور فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. آپ پہلے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اپنی ویلیو کے بارے میں خود سمجھ سکیں گے. آپ کو پتہ ہوگا آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کی ویکنیس کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، کس چیز کو کس حد تک آپ بیئر کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اب تک آپ نے خود کو ہمیشہ وہی سمجھا جو دوسرے آپ کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن سے کچھ پوچھا جائے ان کے بارے میں تو وہ کہیں گے کہ میری امی کہتی ہیں یا میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میں غصے والا ہوں، یا میں بہت معصوم ہوں، یا میں لیزی ہوں. تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں سے سنی ہے، یا اپنے فرینڈ سے سنی ہے، یا ریلیٹیو سے سنی ہے. اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اپنی ڈیفینیشن خود لکھیں. آپ اپنی ذات سے پوچھیں آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں. کیا سچ میں آپ اگریسو ہیں؟ 100 میں سے 50% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ویکنیس کو اور اپنے ایموشنز کو اور اپنے آنسوں کو چھپانے کے لیے اگریسو ہوتے ہیں. تو جب آپ ان اگریسو لوگوں سے بات کریں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ تو اتنے سافٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب تک وہ کوئی چیز اٹھا کے نہ پھینکے انہیں کوئی سنتا نہیں ہے. ان کے اس ایکشن کے پیچھے ان کے ایموشنز بہت اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں جنہیں وربلی وہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوتا ہے اور ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ اسی طرح وہ لوگ ہیں اور آپ ان کی طرف دیکھیں، وہ جسٹ دوسروں کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، تو آپ اپنی ڈیفینیشن خود سیٹ کریں. آپ لکھیں اپنے نام کے بارے میں اور آپ بتائیں آپ کیا ہیں. اب تک میں نے جتنے بھی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ہو آر یو، تو فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میں نے کسی سے پوچھا ہو آر یو، تو فار ایگزامپل ہی سیڈ آئی ایم اے کاشف. تو وٹ کاشف؟ صرف آپ کا یہ انٹروڈکشن تو کافی نہیں ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. اپنی ڈیفینیشن اگر آپ 3 سے 4 لائنوں میں اگر آپ کسی سے کہیں کہ 3 سے 4، یا جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک لائن میں، ایک سینٹینس میں بتائیں تو بہت کم لوگ اسے لکھ پائیں گے. کچھ لوگ سوچنے لگ جائیں گے. تو یہ آپ کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ ایک لائن کی ڈیفینیشن لکھیں. آپ خود پر فوکس کریں اور آپ بتائیں آپ کے لیے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ میں ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہیں، 0.5 بھی آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو نکال دیں اپنی لائف سے. ہم اپنی لائف میں سب سے زیادہ جو ناانصافی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں. خود کو جب آپ خود پہ ٹائم لگائیں گے، آپ اپنی چیزوں پر، اپنی ایموشنز، ایکشنز اور اپنی تھاٹس پر فوکس کریں گے، تب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کہاں کہاں آپ کے ایموشنز اور کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے. تو اس طرح آپ بہت سی چیزوں میں جہاں آپ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا آپ خوش نہیں رہ پاتے ہیں، تو وہ آپ اپنے اندر ہی خوشی فائنڈ کریں گے. جب آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ اپنی ڈیفینیشن سیٹ کر لیں گے، تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو فرق نہیں پڑے گا لوگوں کی ڈیفینیشنز کیا ہیں. آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے کس ڈیسیجن سے کون جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ کو کس طرح اسے مزید امپروو کرنا ہے یا انہینس کرنا ہے. اور جب آپ کو اپنی ویکنیس کے بارے میں پتہ ہوگا تو پھر آپ خود ان ویکنیس پہ ورک کریں گے. اور میں نے دیکھا ہے جب ہم اپنی ویکنیس پہ ورک کرتے ہیں نا، تو ہماری ویکنیس ہی ہماری سب سے بڑی ورتھ بن جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو ہے اپنا فیوریٹ چیزیں خریدیں.
خود کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالیں. آپ جتنی ایفرٹ دوسروں کے لیے کرتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں, آپ ان کو برتھ ڈے گفٹ دیتے ہیں, یہ جو بھی چیزیں آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی تمام چیزیں آپ ایک دفعہ اپنے آپ کے لیے کر کے دیکھیں. آپ کو اپنی لائف میں بہت چینج ملے گا. آپ بالکل سیٹسفائی ہو جائیں گے, آپ کو لگے گا کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تب ایسا ہوگا کہ اگر آپ کے ڈیفیکلٹ ٹائم میں یا کوئی ایسا ٹائم آئے گا جہاں آپ کو ضرورت ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا, تو پھر آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, وہ چیزیں آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوں گی. پھر آپ خود کو سپورٹ کر سکیں گے, خود کو پش کر سکیں گے. تو اپنے آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ کی لائف کی 10% جو ہیپینس ہے نا, وہ آپ کے اندر ہی ہے. 10 میں سے 10.5 یا 1% ایسی خوشی ہوتی ہے جو باہر کے انوائرمنٹ سے ہمیں ملتی ہے. باقی ہمارا اندر کا انوائرمنٹ ہمیں خوش رکھتا ہے. خود کو پہچانیں, آسانیاں تقسیم کریں.